قرآن مجید کا سورہ نمبر 66، سورہ تحریم۔ سورہ تحریم کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 66، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 107 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ عربی میں تحریم کسی چیز کے حرام قرار دینے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج نے ام المومنین زینب بنت جہش کے پاس جا کر شہد کھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بو آنے کی بات ایک سازش کے تحت کی، جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھانا ترک کر دیا۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے آپ ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں امہات المومنین کی سرزنش کی اور کہا کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 8 میں خالص توبہ کرنے کا حکم موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی روایت کے مطابق توبہ کی 6 شرائط ہیں: گزشتہ گناہوں پر ندامت، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، قضا شدہ اعمال کی بجا آوری، حقوق الناس کی ادائیگی، حرام کھانے سے بنا ہوا گوشت پگھل کر تازہ گوشت آ جائے، اور اطاعت کی تلخی چکھا دے جس طرح گناہ کی لذت چکھی ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خالص توبہ کی توفیق عطا کرے گا، جس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو چیز خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کیوں کنارہ کشی کرو، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ خدا نے تم لوگوں کے لیے قسموں کے توڑ ڈالنے کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہی واقف کار حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قال نبأني العليم الخبير۔ اور جب پیغمبر نے اپنی باز بی بی سے چپکے سے کوئی بات کہی، پھر جب اس نے باوجود ممانعت اس بات کی خبر دے دی اور خدا نے اس امر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کر دیا تو رسول نے بعض بات جتا دی اور بعض بات قصہ شہد ٹال دی۔ غرض جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی اس کو خبر دی تو حیرت سے بول اٹھی، آپ کو اس بات افشاء راز کی کس نے خبر دی؟ رسول نے کہا، مجھے بڑے واقف کار خبردار خدا نے بتا دیا۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکة
الْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اگر تم دونوں اس حرکت سے توبہ کرو تو خیر، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اور اگر تم دونوں رسول کی مخالفت میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی رہو گی تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ خدا اور جبرائیل اور تمام ایمانداروں میں نیک شخص ان کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے مددگار ہیں۔ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو طلاق دے دیں تو ان قریب ہی ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں عطا کرے، جو فرما بردار، ایماندار، خدا اور رسول کی مطیع، گناہوں سے توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بیاہی ہوئی اور بن بیاہی کنواریاں ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایماندارو، اپنے آپ کو اور اپنے لڑکے بالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور ان پر وہ تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں کہ خدا جس بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم انہیں ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ جب کفار دوزخ کے سامنے آئیں گے تو کہا جائے گا، کافرو آج بہانے نہ ڈھونڈو، جو کچھ تم کرتے تھے تمہیں اسی کی سزا دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایماندارو، خدا کی بارگاہ میں صاف خالص دل سے توبہ کرو تو اس کی وجہ سے امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تم کو بہشت کے ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن جب خدا رسول کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے داہنے طرف روشنی کرتا چل رہا ہوگا، اور یہ لوگ یہ دعا کرتے ہوں گے، پروردگارا ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ خدا نے کافروں کی عبرت کے واسطے نوح کی بی بی وائلہ اور لوط کی بی بی واہلہ کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تصرف میں تھیں، تو دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کیا تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور اس کو حکم دیا گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ جہنم میں تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور خدا نے مومنین کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب اس نے دعا کی، پروردگارا میرے لیے اپنے ہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکارا عطا فرما۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں تھی۔